خدا کی یاد اور خدا کا ذکر قرب الہی تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو مادی دنیا سے نکال کر معنوی دنیا تک پہنچاتا ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے یا دونوں سے۔ مختلف اذکار سے اور مختلف انداز سے خدا کو یاد کرنے کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور بے انتہا برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج جس ذکر کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے مسلمان اور کافر کی پہچان ہوتی ہے۔ اس ذکر کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا ذکر کہ جسے اگر آدھا پڑھا جائے تو کافر اور اگر پورا پڑھ لیا جائے تو مسلمان۔ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کی حکومت کو اپنے وجود میں ختم کرنا ہے، یعنی تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے اور اس کی جگہ اچھے اخلاق سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ نفس کی خواہشات کو سرکوب کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مردوں کے لیے گناہوں کی بخشش کا حکم رکھتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ادا کرتے ہوئے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں۔ دانشمندوں نے ثابت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منہ میں ایک ایسا مادہ تولید ہوتا ہے جو پیاس کو ختم کرتا ہے۔ خدا کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، حتیٰ ذکر۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص مخلص، پاک اور بابصیرت ہو جاتا ہے اور تمام گناہوں کو جڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے اور اس کی جگہ عمل صالح کی نہال کو کاشتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اسے اس چیز سے روکے رکھے گا کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عز و جل نے موسیٰ بن عمران سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آسمانوں اور اس میں رہنے والے تمام لوگ اور زمین کے ساتوں مجموعے کو میری بارگاہ میں ترازو میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو بے شک لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا، قیامت کے دن عمل کے لحاظ سے لوگوں میں برترین ہوگا، مگر یہ کہ کسی نے اس سے زیادہ اس ذکر کو پڑھا ہوگا۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا بری یادوں کو بھلاتا ہے۔ اسے 1000 مرتبہ پڑھنا مصیبتوں اور قید سے رہائی کا باعث بنتا ہے۔ زندان سے رہائی کے لیے 10,000 مرتبہ پڑھا جائے۔ تمام حاجتوں اور خواہشات کے پورا ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مجرب ختم اس طرح کیا جائے، ہفتے کے دن 10,000 مرتبہ پڑھا جائے، اتوار کے دن 11,000 مرتبہ پڑھا جائے، پیر کے دن 12,000 مرتبہ پڑھا جائے، منگل کے دن 13,000 مرتبہ پڑھا جائے، بدھ کے دن 14,000 مرتبہ پڑھا جائے، جمعرات کے دن 15,000 دفعہ پڑھا جائے اور جمعے کے دن 16,000 مرتبہ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ ضرور اس کی حاجت پوری ہوگی۔